دوستو آداب عرض ہے، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے اور امید ہے آپ سب ایک اچھا اور بھرپور دن گزار رہے ہوں گے۔ میں ہوں عاطف توقیر۔ آپ تمام دوستوں کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ سے مجھے دو اہم باتیں کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا دیکھیں کہ یہاں جرمنی میں بون میں عید کی خوشیاں منائی کیسے جا رہی ہیں۔ بون شہر میں مساجد میں آج نمازیوں کی تعداد معمول سے کہیں زیادہ تھی۔ اس موقع پر مقامی اسلامک سینٹر کے رہنما کا کہنا تھا، Ich wünsche allen ganz, ganz herzlich einen schönen Eid-Feier und Eid Mubarak. Ich möchte auf diesem Wege auch der Stadt Bonn, der Nachbarschaft, allen ganz, ganz herzlich danken. کئی افراد ان اسلامک سینٹرز میں اپنے اپنے طور پر میٹھا لا کے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہاں آنے والے عید کی نماز کے بعد یہ میٹھا کھائیں اور عید کی خوشیاں دوبالا کریں۔ دوستو مجھے آج آپ سے دو باتیں کرنا ہے۔ ایک تو یہ بھی ہمارے یہاں عید کی نماز ختم ہوئی اور میں لوٹا واپس، لیکن دو چیزیں مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ایک، جرمنی میں بون شہر میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ نہیں ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ کوئی 10-11% آبادی ہوگی کل ملا کے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس 2 لاکھ کی آبادی والے شہر میں جو مسلمانوں کی کل تعداد بنتی ہے وہ کوئی 20-22 ہزار بنتی ہوگی، لیکن یہاں کئی مساجد ہیں اس شہر کے مختلف علاقوں میں تاکہ لوگ اپنے گھر کے قریب کسی مسجد میں نماز ادا کر پائیں۔ ان مساجد کو قانونی تحفظ حاصل ہے جرمنی میں، یعنی لوگ سکون کے ساتھ اپنے مذہبی عقائد پر عمل کر سکیں۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ مزے کی بات ہے کہ اس وقت میں گاڑی میں جا رہا تھا تو ٹی وی پریزنٹرز یا ریڈیو پریزنٹرز وہ مسلسل عید کی بات کر رہے تھے، مسلمانوں کو وہ عید کی مبارکباد دے رہے تھے۔ یہاں پر بھی وہ بکلاوا کا ذکر کر رہے ہیں جو ٹرکش سویٹس ہیں عید پر جو کھائی جاتی ہیں۔ جرمنی میں عید الفطر کو سکر فیسٹ یا جس کو اردو میں کہنا چاہیے میٹھی عید کہا جاتا ہے، اور سکر جو ہے وہ شوگر ہے اور فیسٹ جو ہے وہ فیسٹیول ہے، تو شوگر فیسٹیول یا جس کو اردو میں ہم میٹھی عید کہتے ہیں۔ دیکھو دوستو، بات یہ ہے کہ ایک تو یہ جو مجھے آج کے دن آپ سے شیئر کرنا ہے، ایک ہمارے ہاں جب ہماری اقلیتیں وہ اپنا کوئی فیسٹیول مناتی ہیں یا مناتے تھے تو ہم ان کے ساتھ شامل ہوا کرتے تھے، وہ ہولی ہو کہ وہ دیوالی ہو کہ وہ کرسمس ہو یا وہ ایسٹر ہو یا کوئی بھی اور تہوار۔ اب آپ اپنے ہاں ایک بدلتا ہوا رجحان دیکھیں کہ جیسے ہی آپ کسی کو کرسمس کی مبارکباد دیں گے یا ہولی کی مبارکباد دیں گے یا ایسٹر کی مبارکباد دیں گے، فوراً کوئی منچلا چیخ کے کہے گا جی کہ یہ تو نہیں دینا چاہیے، تو غیر اسلامی ہے۔ دوسروں کی خوشی میں شامل ہونا غیر اسلامی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تو اپنے اندر یہ ہمیں ایٹیٹیوڈ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، انتہائی ضرورت ہے۔ یہ ماضی میں نہیں ہوتا تھا اس طرح، ماضی میں مسلمان دیگر اپنے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ ان کے دکھوں میں ان کی خوشیوں میں شامل رہا کرتے تھے۔ یہ ہمارے ہاں شدت پسندی کی لہر نے ہم سے یہ بقائے باہمی کا بنیادی اصول چھین لیا، اسے ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات، اگر آپ کے ملک میں اقلیتیں آباد ہیں اور وہ خوش ہیں تو سمجھیے کہ آپ کا ملک خوش ہے۔ اس وقت جرمنی میں اسلاموفوبیا اور دیگر مذاہب یعنی سامیت دشمنی یا یہود دشمنی جیسے معاملات ہیں، یہ بالکل درست بات ہے، لیکن اس کا اظہار، یہود دشمنی کا اظہار ایک یہودی یہاں کا بتا سکے گا۔ مسلم جو دشمنی ہے یا اسلاموفوبیا ہے اس کا کیا کیفیت ہے، یہ ایک مسلمان ہم بتا سکیں گے۔ یہ آپ اپنے ہاں غور کریں کہ جب بھی کوئی اقلیت کی بات ہوگی تو مسلمان آ کے کہے گا جی یہاں تو اقلیتوں کے حقوق حاصل ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اقلیتوں کو خود بولنے دیں، ان سے جانیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں تاکہ وہ مسائل حل ہو پائیں، کیونکہ جب تک یہ دو معاملات ہمارے پاس رہیں گے نہیں، ہم ایک اچھا اور بھرپور ملک بنا نہیں پائیں گے۔ پاکستان کے تمام رہنے والوں کو مساوی حقوق اسی طرح ملیں گے
جب ہم ان سے ملیں گے، ان سے سیکھیں گے، ان سے جانیں گے، انہیں اپنی بات کرنے دیں گے، ہماری بات وہ سنیں گے، ایک مکالمہ ہوگا، ان کی خوشیوں میں آپ شامل ہوں گے، آپ کی خوشیوں میں وہ شامل ہوں گے، اور اس طرح سے ایک ایسا اصول بنے گا بقائے باہمی کا جو سب کے لیے ایک عمدہ رویہ اور راستہ ہوگا۔ آپ تمام لوگوں کو عید کی ایک بار پھر بہت بہت مبارکباد، بہت ساری دعائیں۔ خدا آپ سب کو خوش رکھے اور ہمیشہ مسکراتا رکھے۔